القرہ نجم القرہ قاری محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ آج کے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ التماس گزار ہوں حافظ محمد عامر قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آیات بینات سے آج کی اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں گے۔ حافظ محمد عامر قادری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ دعا اشعار والدین کی شان میں حاضری مکمل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے بھائی بھائیاں دے اے درد ونڈوں دے اے بھائی بھائیاں دیا بوا اے باپ سیرا دے تاج محمد اے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا۔ اور آخری شعر اے میاں صاحب فرماندے نے اچھی عالمیاں اے ٹالیاں اے کڑیاں جنہ دیاں چھاواں ہر شے بازاروں سجنوں لب جاندی پر نہیں لب دیا اے ماواں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے سہنی صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، ارے خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ اور مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، ارے حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور قبلہ گاہی میرے مخدوم و مرشد حضور صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا۔ سید وکیل شاہ صاحب تشریف لائے، ملک طاہر صاحب تشریف لائے، شیخ باجی شوکت صاحب، عمائدین شہر کی ایک طویل تعداد، جناب محترم مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، حافظ محمد اقبال خان خاکوانی صاحب، محترم ملک انور علی صاحب، حافظ معین خالد صاحب، اختر عالم قریشی صاحب، ملک عبدالرحیم صاحب، عمائدین شہر کا ایک خوبصورت گلدستہ یہاں تشریف فرما ہے، وقاص فرید قریشی صاحب، حافظ محمد ظفر قریشی صاحب، غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، جو بھی حضرات تشریف لائے، جناب محترم شیخ محمد سعید رشید صاحب کی طرف سے، شیخ طارق رشید صاحب کی طرف سے، شیخ محمد تصور رشید صاحب کی طرف سے، جو ان کے دکھ میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ نعت رسول مقبول کے لیے مرحوم شیخ طاہر رشید صاحب کے بھتیجے محمد احمد سعید صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے جناب محترم شیخ محمد احسن سعید۔ چھوٹا مائک لگائیں بیٹھنے والا مائک بہت پڑا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ
کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ ماشاءاللہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ مرحوم شیخ طاہر رشید صاحب کے بھتیجے محترم شیخ احمد سعید رشید بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دوران نعت تشریف لائے جناب محترم ملک عاشق علی شجرہ صاحب، ممتاز صحافی حاجی مظہر جاوید سیال صاحب، سید سجاد بخاری صاحب، ملک محمد یوسف صاحب، الحاج اشرف علی قریشی صاحب، ملک نیاز بھٹا صاحب، محترم حبیب اللہ شاکر صاحب، میں آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آج کی یہ محفل پاک احسان ثواب کی محفل ہے۔ احسان ثواب کی محفل ہے۔ بابا سیاست ملتان، سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان شیخ رشید مرحوم کے لخت جگر، سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان شیخ طارق رشید صاحب کے بڑے بھائی، محترم شیخ محمد سعید رشید صاحب کے بھائی، محترم شیخ محمد تصور رشید صاحب کے بھائی،
اور شیخ محمد احمد طاہر رشید صاحب کے والد گرامی، شیخ احسن یوسف طاہر رشید صاحب کے والد گرامی، اسد علی اصغر صاحب کے والد گرامی، سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان، عاشق رسول، عاشق صادق، فناف الشیخ جناب محترم شیخ محمد طاہر رشید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بلندی درجات کے لیے یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، التماس گزار ہو دنیا اسلام کے نامور قاری القرآن، فخر القرآن، نجم القرآن، استاد القرآن قاری محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب سے آپ اللہ رب العزت کی لاریب و بعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے آج کے اس مقدس محفل پاک کا آغاز فرمائیں گے۔ اخبار فروش یونین پاکستان کے معاون خصوصی جناب محترم شیخ صلاح الدین صاحب تشریف لائے، ممبر فیڈریشن ملک عرفان اتیرہ صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ماشاءاللہ ماشاءاللہ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ماشاءاللہ بارک الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
لسميع إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل سبحان اللہ. اللہ اکبر. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ اکبر. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء
كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. مجھے ایک ناشر کے لیے کہا گیا میں 2 سے 3 اشعار سے اجازت چاہتا ہوں. بھائی طاہر رشید صاحب کو میں نے وائس میسج کیا کا جواب آیا. وہ ایک جملہ ہمیشہ یاد رہے گا. کہنے لگے قاری صاحب میں موت سے خوف زدہ بالکل نہیں. اس کا وقت مقرر ہے. آپ دعا فرمائیں. آپ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں, رب کا قرآن پڑھتے ہیں, تو دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اس بیماری کو صحت مند طبیعت فرما دے. یہ اپریل کی بات ہے. تو مجھے وہ جملہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ موت کا وقت مقرر ہے, میں موت سے خوف زدہ بالکل نہیں ہوں. اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے. بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اگر آنا تمہارا اس بزم میں ایک بار ہو جائے. تمہارا پردہ رہ جائے ہمیں دیدار ہو جائے. تمہارا پردہ رہ جائے ہمیں دیدار ہو جائے. اور میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں, توجہ سے سماعت کیجیے.
غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے. غلام جاؤں مدینے میں. نبی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے. نبی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا
سے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ماشاءاللہ قاری القرآن قاری حسین وعلا آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ. آج کی یہ محفل میلاد عاشق رسول مرد مقبول شیخ محمد طاہر رشید مرحوم و مغفور کی اصال ثواب کے لیے منعقد پذیر ہے، اور اس کی صدارت آپ دیکھ رہے ہیں مرشد کریم آل نبی اولاد علی حضور سید السادات فخر السادات پیر سید علی حسین شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ معلیٰ حضور سیدنا چادر والی سرکار، اور حضرت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف ثانی سرکار سجادہ نشین درگاہ معلیٰ حضور سیدنا چادر والی سرکار. آپ فرما رہے ہیں سادات جلوہ فرما ہیں، حضور کاظمی سرکار بھی تشریف فرما ہیں. ایک میں دعا مانگنا چاہتا ہوں آج کے دن سادات کی موجودگی میں، کیا معلوم کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے. مشہور کلام پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی لوگ خاموش نہ رہے، ہو سکے تو آپ میرا ساتھ دیں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ.
جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو، محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب آئے دیدار عطا کرنا۔ محترم محسن قادری صاحب بارگاہ بے کسپنہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دوران نعت شیخ عمران لیاقت صاحب، عامر شہزاد صدیقی صاحب، جنید انور صاحب تشریف فرما ہوئے، ان کی آمد کا خیر مقدم۔ شیخ عمران ارشد صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ التماس گزار ہوں جناب محترم بھائی محمد عاصم گولوی صاحب سے آپ تشریف لائے، آقا کائنات کے حضور اپنی حاضری کو حضوری میں پیش فرمائیں۔ جناب محترم محمد عاصم گولوی۔ درود پاک کو آغازی مرتب پاک کی بارگاہ میں۔ اسی نعت کے دو تین اشعار جس نعت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائی، اور میں اپنے محسن جناب طارق رشید صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے عمرے کی سعادت حاصل کروائی تھی، اور جناب ندیم قریشی صاحب، بھائی اصغر قریش صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ میرے لیے سبب بنے تھے کہ میں بارگاہ بے کسپنہ کے حضور حاضری دے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، مکی میں گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، قیامت تک جگائیں
کر نکیر ان کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے سب آ جانا مدینے میں تو آقا سے فقط کہنا اجازت ہو شہ بدرا تو سائل بار بار آئے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بہت شکریہ. کا نذرانہ اس عقیدے سے پیش کرے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا وہاں سماعت فرما رہے ہیں. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، چونکہ آج جمعے کا دن ہے، جمعہ جو ہے وہ اسے سید الایام کہا جاتا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اور ہم جس ہستی پاک صاحب لولاق پر درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں. تو سید عالم کی حدیث رسالت ہے، حضور نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً امر اللہ حافظیہ اللہ یکتب علیہ ذنبا ثلاثۃ ایام. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، سید عالم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے فرشتوں کو، یعنی اس کے نگران فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھنا. ناظرین کرام، جب آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عالم کیا ہوگا. بس اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، آپ سب لوگ اپنے نشستوں پر بیٹھے رہیں اور تمام تر توانائیوں کے ہمرکاب آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں. کوئی شخص بھی نذرانہ دینے کے لیے بھی کھڑا نہ ہو. اور مجھے شدت سے احساس ہے کہ دھوپ کی شدت، موسم کی حدت اور تمازت آفتاب بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میری بھی خواہش ہے کہ جلد سے جلد دعا ہو، لیکن آپ بس پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ گفتگو و سماعت فرمائیں. ناظرین کرام، آج ہم سب ایک مجلس علم میں حاضر ہیں. یہ مجلس علم بھی ہے. حاضرین کرام، یہ دیکھیں کہ یہ قرآن خوانی کی محفل ہے، احصال ثواب کی محفل ہے، اور یہ مجلس علم ہے. اور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اسلام نے فرمایا آپ جو اس خوف کے ماحول میں بھی یہاں پر اس خاندان سے اظہار تعزیت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، یہاں پر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات جلوگر ہیں، بالخصوص قبلہ برادر اکبر پیر سید ولی محمد شاہ صاحب ثانی سرکار، سجادہ نشین درگاہ حضرت چادر ولی سرکار آپ جلوگر ہیں، اور جانشین غزالی زماں حضرت قبلہ پیر سید حامد سید کاظمی شاہ صاحب آپ جلوگر ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ سب لوگ اس خاندان سے تعزیت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. حاضرین کرام، یہ مجلس علم بھی ہے، آپ پوری توجہ رکھیے گا. سید عالم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجلس علم سے اپنے گھر سے مجلس علم کی طرف ایک قدم بھی بڑھائے تو سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ بہت جو ہے، کیونکہ ٹی وی کے پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں تو اس لیے تو آپ ناظرین بھی ہیں اور سامعین بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم شیخ طاہر رشید صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. حضرات گرامی، یہ جو ہمارے آستانے سے ان کی عقیدت تھی، محبت تھی، وارفتگی تھی، یہ الفت جو ہے کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اور اس قدر نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار شخصیت تھے کہ اکثر جو ہے رمضان شریف میں اللہ یہ سعادت عطا فرماتا ہے روزہ رسول پر حاضری کی، تو میں اکثر ان کو وہاں پر مسجد نبوی میں معتکف دیکھا کرتا تھا.
اور جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے والد شیخ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے جس جگہ پر بٹھا کے گئے تھے، فرمایا کہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج ہر رمضان شریف میں وہیں بیٹھتا ہوں۔ اس قدر بات کرتے تھے۔ اور ابھی احسن بھائی مجھے رات کو فون کر کے احسن بھائی نے یہ بات بتائی، میں بہت غیر مبہم اور واشگاف طور پر اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رات کو جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہیں۔ تو احسن بھائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد طاہر رشید صاحب سید عالم کے پہلو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ بہت عظمت کی بات ہے، بہت شرافت و بزرگی کی بات ہے۔ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کی حقیقت قرآن مجید میں بیان فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محترم حاضرین، جیسے ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں، سویٹ ڈش کھاتے ہیں، کوئی سیب کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، کوئی شربت نوش فرماتے ہیں، تو ہم جو کھاتے ہیں کھانے کے نتیجے میں جو کیفیت ہماری زبان پہ وارد ہوتی ہے اسے ذائقہ کہتے ہیں۔ ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری زبان پہ وارد ہوتا ہے، پھر ہم جب کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں تو وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب، کیونکہ ذائقے کی سمجھ ہر ایک کو ہے، تو اللہ رب العزت نے موت کو ایک ذائقہ قرار دیا۔ فرمایا کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ موت کیا ہے تو فرمایا کہ موت ایک ذائقہ ہے جسے ہر نفس نے چکھنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تم ایک دفعہ پیدا کر دیے گئے تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ فرمایا کہ پھر تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ تم ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتے جاؤ گے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو اپنا کل جہان سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کے ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے میرا جہان چھینا جا رہا ہے، مجھے میری دنیا سے الگ کیا جا رہا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے، عزیز و اقارب کے چہرے دیکھتا ہے، روشنیاں دیکھتا ہے، رنگینیاں دیکھتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دھوکے میں تھا، اصل زندگی تو یہ ہے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندے جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، وہ رونا تیرے اختیار میں نہیں تھا، اب تو دنیا میں رہ کر ایسے عمل کر کہ تو دنیا سے جائے، لوگ رو رہے ہوں اور تو مسکراتا ہوا جائے۔ اور شیخ طاہر رشید صاحب استاد سے جمیل تھے، تو حاضرین مکرم، حضرت امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا حضور، آپ کے نانا جان کی یہ جو حدیث ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس کا جو مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ کڑوا ہوتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، یہ کسیلا ہوتا ہے، یہ کڑوا یہ کیسا ذائقہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے جانشین پیغمبر نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے سن، موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ موت کا ذائقہ انسان خود بناتا ہے، چاہے تو وہ میٹھا بنا لے، چاہے تو وہ کڑوا بنا لے۔ پوچھا گیا کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جن کی زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ذیشان کے مطابق گزرتی ہے، فرمایا کہ ان کے موت کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جن کی زندگی شریعت اسلامیہ سے الگ گزرتی ہے، شرعی حدود و قیود سے آزاد ہو کے جو زندگی گزارتے ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، بدکاریوں میں ملوث رہتے ہیں، فرمایا کہ ان کی موت کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ذائقہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حاضرین مکرم، ہم چاہیں تو اس کو میٹھا بنا لیں، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا لیں۔ بس آخر میں یہ بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل کریں۔ ناظرین کرام، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمایا کہ بیٹا، میں 3000 باتوں کو 3 باتوں میں جمع کر رہا ہوں، 3000 باتوں کا نچوڑ صرف 3 باتوں میں بتا رہا ہوں، اور تم اس پہ عمل کرنا، دونوں جہانوں کی کامیابی پاؤ گے۔ فرمایا کہ اسے نہ بھولنا، 3000 باتیں 3 باتوں میں فرما رہا ہوں۔ حاضرین کرام، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو 3 باتیں میں
کہہ رہا ہوں اس میں سے بھی بے شک ایک کو بھول جانا. دو باتیں یاد رکھنا. صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو اسے بھول جانا. اور فرمایا کہ دو باتوں کو یاد رکھنا, ایک اللہ رب العزت کو یاد رکھنا اور ایک اپنی موت کو یاد رکھنا. جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی برا کام نہیں کرتا. جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا. جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو حرام نہیں کماتا. جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ تمام برے کاموں سے بچا رہتا ہے. تو بس آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور یاد رکھیں. اور جو اولاد ہے شیخ صاحب کی, ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اولاد اگر نیک کام کرے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے. آپ جو نیک عمل کرتے ہیں آپ کا اس کا ثواب آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے. جس طرح سے ایک انشورنس کمپنی ہے, کوئی بھی انشورنس کمپنی ہے, ایک مثال دینے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کے کسی کلائنٹ کو کوئی آپ انشورنس کروا لیتے ہیں کسی کی, جب تک وہ انشورنس قائم رہتی ہے آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ منافع اور اجر ملتا رہتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, جائز ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح سے آپ کسی کو دین کے کام میں لگا دیتے ہیں, آپ کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں, آپ کسی کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں, باوضو رہنے کی تلقین کرتے ہیں, صدقہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں, نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں, تو جب تک وہ بندہ نیک عمل کرتا رہے گا وہ ثواب اس کا آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. تو بس آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور ہمیشہ باوضو رہیں. میرے دادا حضور پیر سید ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ خدا بے نمازی اور کنجوس کے ساتھ قبر بھی نہ دے. حضرت پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں ماہ گیلاں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کی ہے. اور ایسی حالت میں انسان کو موت آئے, وہ باوضو ہو تو اس کے ذمے شہادت لکھی جاتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. طارق رشید صاحب کو, سعید بھائی کو اور تصور بھائی کو اور اسد بھائی, احسن بھائی, احمد بھائی, اللہ تعالیٰ غمگین دلوں کو سکون عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑا صدمہ انہوں نے دیکھا ہے, اللہ کریم غمگین دلوں پر اپنی رحمت کا, کرم کا سائبان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو کوئی اور دکھ نہ دکھائے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر شیخ طاہر رشید صاحب کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس خاندان کی عزتیں عظمتیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ بھی ان کے صاحبزادگان اور بھائی موجود ہیں. یہ حضور سیدنا چادر والی سرکار کا فیض ہے, یہ چادر والی سرکار کے عاشق ہیں. تو وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو الحمدللہ باقاعدہ جب وہ عمرے کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے نا, کبھی 10 ماہ رمضان کو, کبھی 9 کو, کبھی 5 کو, باقی پہلے جتنے بھی روزوں کی تراویحیں ہیں نا انہوں نے ہمارے آستانِ عالیہ پہ پڑھی. ان کی گاڑی جیسے ہی تراویحیں کھڑی ہونی, بلکہ ہوتا کہ اتنا ہو گیا تھا ابھی اگر 2-3 منٹ لیٹ ہو جاتے تو میرے والد صاحب ان کے وصال کے بعد ہم لوگ انتظار کرتے. اگر کسی دن نہ آتے تو ہم کہتے یار آج کیا عمرے پہ چلے گئے ہیں یا کوئی تکلیف ہے, تو پھر ہم ٹیلی فون کرتے, کہتے نہیں جی ابھی میں عمرے پہ ہی نہیں گیا, تو آج میری ٹکٹ تھی, آج نہیں جا سکا اس لیے میں نہیں آیا. تو وہ ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھتے تھے. پیر علی حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ, بڑی اس گھرانے کی شفقت محبت ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا اللہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب جو یہ پرچہ دیا گیا, قرآن مجید 16 مرتبہ, سپارے, کلمہ شریف, آیت کرسی, سورۃ ملک, اور جتنا بھی قرآن دوسرا پرچہ دیا گیا ہے قرآن مجید 10 مرتبہ کا ثواب, سورۃ ملک, سورۃ فاتحہ, سورۃ اخلاص, درود شریف. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ اس تمام جملہ ثواب, یا اللہ اس عام کا ثواب, اس کلام کا ثواب, محفل کا ثواب, پیر صاحب نے جو اظہار خیال کیا اس کا ثواب, حضور پیر صاحب نے جو اظہار خیال کیا اس کا ثواب. یا اللہ تمام ہم لوگوں نے قرآن مجید کی, درود شریف کی, قرآن قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی, حضور نے بیان فرمایا, اللہ تمام جملہ ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرمانا.
یا اللہ اس کلام کا ثواب، یا اللہ اس دعام کا ثواب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ اس کلام کا ثواب، یا اللہ اس دعام کا ثواب صحابہ کرام، پلٹن پاک، تبا تابعین، غوث، قطب، ابدال، چاروں سلسلے کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ بابا آدم، اماں حوا سے لے کر آج تک کل مومنین، کل مومنات جتنے بھی اس دنیا سے تشریف لے کے چلی گئی تمام کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ اس کلام کا ثواب، یا اللہ اس دعام کا ثواب میرے دادا جی حضور پیر سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف چادر والی سرکار کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ اس کلام کا ثواب، یا اللہ اس دعام کا ثواب، یا اللہ بالخصوص طاہر رشید صاحب کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا۔ یا اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمانا۔ یا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معاف عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کے صاحبزادگان، ان کے بھائی، ان کے خاندان، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب ادھر تشریف فرما ہیں، تمام کو صبر عطا فرمانا، صبر کرنے پر اجر عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ یا اللہ اس دنیا میں رہ کر ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی حضور پیر سید علی حسین شاہ صاحب سجادہ نشین حضور سیدنا چادر والی سرکار کو، حضور کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ اہل دنیا پر، اہل ملتان پر بالخصوص قائم و دائم فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضور پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل ملتان پر تا دیر سلامت عطا فرمائے، اللہ ان دونوں سید ذاتوں کے طفیل سید ولی محمد شاہ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملتان کے خطیب آپ تشریف فرما ہیں قاری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فروخ خان سعیدی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے ملتان پر تعدیر قائم دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری عبدالغفار نقشبندی، اللہ تعالیٰ آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں ایک سما باندھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ آمین، اللہ تعالیٰ سعید صاحب بھائی کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، چادر والی سرکار کے منہ کو ہم بچوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ پورے خاندان والے پر سلامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پنڈال میں جتنے بھی شیخ صاحب کے چاہنے والے ماننے والے ادھر تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، جوید ہاشمی صاحب تشریف فرمائے اور جتنے بھی سیاسی سماجی علماء مشائخ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ وہ ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ تمام کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ملک طاہر صاحب تشریف لائے، شاہ صاحب تشریف لائے، جتنے بھی آقا کے چشم و چراغ، آقا کے پھول یہاں تشریف فرما اسٹیج پر، اللہ تعالیٰ ان سیدوں کے طفیل سید ولی محمد شاہ ثانی سرکار کے حال پہ رحم فرمائے، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ التماس گزار ہوں صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب سے آپ دعا فرمائیں، حضور صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب۔ خاص طور پر تمام احباب یہ دعا کریں کہ شیخ طاہر رشید صاحب کے جو اہلیہ ہیں، اسد بھائی کی والدہ انتہائی صدمے میں ہیں، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، مولا انہیں سکون عطا فرما، مولا انہیں صبر عطا فرما، اس صدمے کو جھیلنے کی ہمت عطا فرما اور ان کی عمر دراز فرما، اور تمام طارق بھائی اور سعید بھائی اور تصور بھائی، تینوں بھائیوں کی مولا صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، رب کریم طاہر رشید صاحب کے صاحبزادگان کو بھی صبر عطا فرما، ان کے گھر کو بھوکا نور بنا، مولا کوئی اور صدمہ نہ دکھانا، ہمیں برادر اکبر پیر صاحب کے لیے دعا کریں، مولا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ چادر والی سرکار ٹرسٹ کے صدر موجود ہیں، شیخ وکیل شاہ صاحب جلوگر ہیں، اور شیخ وادی شوکت صاحب کی والدہ بھی علیل ہیں، آپ دعا کریں مولا شیخ وادی شوکت کی والدہ کو بھی صحت کلی عطا فرما، رب کریم جتنی دعائیں کی ہیں ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور جو دعا ہم نہیں کر سکتے ہیں مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔
یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول کنو دست دامان آل رسول۔ خاص طور پر دیگر گوشہ غزالی زمان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس ماحول میں تشریف لائے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ دعا کا چاہے ایک جملہ آپ بیان فرما دیں اختتامی تو آمین۔ مولا کریم اپنے کرم سے شیخ طاہر رشید صاحب کے درجات بلند فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، راحت پر اپنی رحمتوں کے پھول برسا، اور ان کے تمام پسماندان کو صبر جمیل عطا فرما، اور آئندہ جان و مال کے ہر نقصان سے محفوظ فرما۔ دل کی گہرائی سے دعا کرے مولا یہ کورونا کی وبا سے جان چھڑا دے اپنے کرم سے۔ اس ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جو اس کا شکار ہوئے ان کو صحت دے دے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرما، ترقی کے راستے پر گامزن فرما، حکام کو عقل سلیم عطا فرما، اور عوام کو شعور عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔